معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 17 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَمْرُ أَنفُسِكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور لے آئے اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر، آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو، یوں نہیں بلکہ آراستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو۔ اس جان کا حادثہ پر صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا تو اہل قافلہ نے پانی لانے کے لیے اپنا آمکش بھیجا۔ اس نے لٹکایا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا، مزدہ باد، یہ تو کتنا من موہنا بچہ ہے۔ پکار اٹھا مزدہ باد، یہ تو کتنا من موہنا بچہ ہے، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متاع گرہنہ سمجھتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت پر، چند درہموں کے عوض، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا بنا لیں ہم اسے اپنا فرزند۔ اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف کو مصر کی سرزمین میں، اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو،
تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم، اور یوں ہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے، ان سے مطلب براری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور بصد ناز کہنے لگی بس آ بھی جاؤ۔ یوسف پاک باز نے فرمایا خدا کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا خاوند میرا محسن ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا، وہ تو تیرا خاوند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ جھٹ بول اٹھی میرے سرتاج، بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا؟ پھر بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ آپ نے جواباً فرمایا میں نے نہیں، بلکہ اس نے بہلانا چاہا ہے مجھے کہ مطلب براری کرے، اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا کہ دیکھو اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظیم۔ پس جب عزیز نے دیکھا کہ پیراہن یوسف کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، تو بول اٹھا، یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف پاک باز اس بات کو جانے دو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی قصورواروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور کہنے لگیں عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے، اور اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت۔ ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کیں ان کے لیے مسندیں، اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری، اور یوسف کو کہا کہ ذرا نکل تو آؤ ان کے سامنے۔ پس جب یوسف آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت حسن کی قائل ہو گئیں، اور وارفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو، اور کہہ اٹھیں سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين۔ لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين۔ زلیخا فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکرِ رعنائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ باخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، لیکن وہ بچا ہی رہا، اور اگر وہ نہ بجا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا، اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔
یوسف نے عرض کی اے میرے پروردگار، قید خانے کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے گا مجھ سے ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا نادانوں سے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ پس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو، بے شک اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا اور ان کے حالات خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، وہ اسے قید کر دیں کچھ عرصہ تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ کچھ عرصہ تک وہ اسے قید کر دیں کچھ عرصہ تک، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں دو نوجوان۔ ان میں سے ایک نے آ کر کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں، پرندے کھا رہے ہیں اس سے، آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکوکاروں سے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ آپ نے فرمایا، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے پیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، نیز وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور میں تو پیرو بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا، نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ توحید پر
یہ توحید پر ایمان تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر ہی بجا نہیں لاتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قید خانے کے میرے دو رفیقوں، یہ تو بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تم نہیں پوجتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل، نہیں ہے حکم کسی کا اختیار کسی کو سوا اللہ تعالیٰ کے، اور اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے، یہی دین قیم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے قید خانے کے میرے دو ساتھیوں، اب خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک یعنی پہلا تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ اٹل فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے اسے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں سے کہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس، لیکن فراموش کرا دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس۔ پس آپ ٹھہرے رہے قید خانے میں کئی سال۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور کچھ عرصہ بعد ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، کھا رہی ہیں انہیں 7 گائیں دبلی پتلی، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک سوکھے ہوئے۔ اے درباریوں بتاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے ہو۔
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین درباریوں نے کہا اے بادشاہ یہ خواب پریشان ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اور اس وقت بولا وہ شخص جو بچ گیا تھا ان دو قیدیوں سے اور اب اسے یوسف کی یاد آئی ایک عرصے بعد، میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے قید خانے تک جانے دیجیے۔ اے یوسف اے صدیق بتائیے ہمیں اس خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، کھا رہی ہیں انہیں 7 لاغر گائیں، اور 7 کھوشے ہیں سرسبز اور دوسرے 7 کھوشے ہیں خشک، تاکہ میں آپ کا جواب لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف، شاید وہ آپ کے علم و فضل کو جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تاکلون، آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال تک حسب دستور، تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں، مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لو جسے تم کھا لو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر آئیں گے اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا ان کے لیے، مگر تھوڑا جو تم محفوظ کر لو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر آئے گا اس عرصے کے بعد 1 سال جس میں مینا برسایا جائے گا لوگوں کے لیے، اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا فوراً لے آؤ انہیں میرے پاس۔ پس جب فرمان شاہی لے کر ان کے پاس قاصد آیا تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا
کیا معاملہ ہوا تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو بہلایا تھا اپنی مطلب براری کے لیے؟ یک زبان بولی ماشاء اللہ، نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی۔ عزیز کی بیوی کو یا رائے ضبط نہ رہا، کہنے لگی اب تو آشکارا ہو گیا ہے حق، اور میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے، باخدا وہ تو سچا ہے۔ یوسف نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغا بازوں کی فریب کاری کو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 51 تک آیت نمبر 52 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام اعزاء و قربا کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے، آقا کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔